اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يرحق وجوههم قتر ولا ذلة اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. سورہ یونس کی 25 آیتیں ہو گئی. گزشتہ درس ہمارا تھا کہ اللہ دارالسلام کی دعوت دیتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے صراط مستقیم کی. اب مزید فرمایا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے حسنہ اجر ہے. حسنہ کی تفسیر کروں گا کہ حسنہ کیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے کچھ زیادہ بھی ہے. وہ زیادہ کیا ہے وہ بھی دیکھیں. اور وَلَا يَرْحَقُ اور چھا نہیں جائے گی وجوہم ان کے چہروں پر قطرۃ سیاہی ولا ذلت اور ذلت. ذلت اور سیاہی ان کے چہروں پر چھائی ہوئی نہیں ہوگی. ذلت جب دیکھتے ہیں نا تو ان کے چہرے پر اندھیرا چھا جاتا ہے, ذلت چھا جاتی ہے دور سے. ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. یعرف المجرمون تو ان کے چہرے جو ہے وہ پہچانے جائیں گے. اس پر گفتگو کریں گے. یہ جنتی ہیں جن کے چہرے آج چمکتے دھمکتے یوم تبیض وجوہ, اس پر تشریح کریں گے, اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس میں اللہم اجعلنا من اہل الجنہ یا رب, جنتیوں کی توفیق اعمال صالح کی توفیق عطا فرما یا رب. تو دارالسلام کے بعد اب زیادہ کا اور حسنہ کا وہ کرتے ہیں. تو نیک عمل سے مراد جو اچھے اعمال کرتے ہیں ان کی اچھی جزا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ان پر جو احکام فرض فرمائے تھے واجب مقرر کیے, فرائض واجبات ان کو اچھے طرح ادا کرتے اور سنن اور مستحبات پر بھی عمل کرتے رہیں, اور جن کاموں کو حرام اور مکروہ تحریمی قرار دیا ان سے دائماً مجتنب رہے. ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ گناہوں سے بچے. انسان کے اوپر جدوجہد ہے بس. تو ہمیشہ اللہ کریم کو فرائض تو فرائض ہے, واجبات اس میں ترک ہونے کا تو تصور بھی نہیں ہے, لیکن سنن مستحبات کا یہ بھی بہت ضروری چیز ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومھا وان قل. فرائض کے علاوہ بھی اللہ کو وہ اعمال پسند ہیں جو انسان ہمیشہ سے کرتا رہے, بس لگا رہے. 2 رکعت نفل آپ روزانہ پڑھ رہے ہیں, لیکن روزانہ پڑھتا رہے تو 365 دن میں کتنے بن جائیں گے. یہ نہیں کہ بھئی بڑی رات ہے شب برات آ رہی اس میں پڑھیں گے, استاد جی کو پریشان کریں گے ٹھیک ٹھاک, استاد جی صلاۃ تسبیح کب پڑھا رہے ہو بھئی, نفلوں کا پابند کیوں کر رہے ہو, اس کی مرضی ہے پڑھائے نہ پڑھائے, گھر میں پڑھے کہیں بھی پڑھائے. ہاں اب یہ بھی عوام ہے, اگر جاہل مولوی ٹکر گیا 2-3 مرتبہ پڑھایا مولوی پھر بولے گا اب کہاں جاؤ گے, ہمارے پہلی مولوی تو پڑھاتے تھے. ارے بھائی اپنی مرضی سے پڑھا لیے تو کیا ہو گیا, کون سا پسندیدہ عمل تھا, بس پڑھا لیے جائز ہے, بس ختم ہو گیا. نہیں مولوی صاحب اب تو پڑھانا ہوگا, فرض کوئی مسئلہ نہیں, پڑھائے یا نہ پڑھائے, لیکن نوافل تو پڑھانے ہوں گے کیونکہ یہ بڑی رات ہے. تو اللہ کے نبی کو وہ اعمال پسند ہے جو ہمیشہ کے ساتھ کی جائے, اور حرام سے ہمیشہ اجتناب کرتا رہے, اور اگر ارتکاب ہو بھی گیا تو اپنے آپ کو مجرم ٹھہرائے. اگر یہ نہیں کہ نماز قضا ہو گئی کل کہتے کیا ہو یار دل تو صاف ہے نا. یہ 2 نمبر لوگ اکثر یہی کہتے ہیں ہمارا دل صاف ہے بھائی, داڑھی نہیں ہے تو کیا ہو گیا. ارے بھائی جب اعمال نہیں ہے تو دل صاف کیسے ہو گیا. برے اعمالوں سے تو دل سیاہ ہوتا ہے, اور تیرا دل تمہیں نظر آ رہا ہے کیا, کہتے نہیں ہمارا دل صاف ہے. شیطان نے اس کو ایسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا, اس کا ستیہ ناش کر دیا. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ میں گناہوں سے پاک ہوں. دل صاف تو وہی ہوگا جو گناہوں سے صاف ہوگا. گناہگار کا دل کیسے, اللہ کے نبی نے تو فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصاب الماء. یہ دل گناہوں سے سیاہ آلود ہوتے ہیں جیسے لوہے کو پانی لگ کر زنگ آلود ہوتا ہے لوہا.
تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ما جلاؤ، پھر یہ دل صاف کیسے ہوتے ہیں؟ تو حضور نے پھر ایک دوائی بتائی، ایک علاج فرمایا، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، ہر وقت اپنے موت کو سامنے رکھو، ہاں قرآن پاک کی تلاوت بہت کیا کرے. قرآن پاک سے آپ کا کانٹیکٹ ایسے مضبوط ہونا کہ بس دل میں آپ کو اپنے دل میں ہو کہ یا اللہ تیرا کتنا پیار، جب سنے تو مزہ آ جائے. ہاں یہ ایسے نہیں کہ قرآن سنا جائے اور آپ جو ہے نا بھاگنا شروع کر دیں اور کہتا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی تیار کریں. میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو کچھ درس سنتے تھے، پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا. شیطان کو میں نے بتایا تھا نا وہ شیطان ہوتا ہے. اب آپ خود سمجھ گئے کہ بھائی نہیں بیٹھا کرو، آپ دماغ خراب ہے، وہ ہمارا بڑا مولوی ہے. اس کے بعد ارے بھائی کون سی آپ نے کوئی غلطی پکڑ لی کیا؟ ہاں تو شیطان ہر جگہ ہوتے ہیں. شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کی فیملیوں میں، آپ کے محلوں میں جہاں بھی ہے ان کے شر سے بچائے. جو اعمال صالحات سے بتائے شیطان بھی ہے اور منافق بھی ہے. سمجھ آ گئی نا؟ قرآن نے یہ تعریف کی، میں نہیں کرتا. دائماً مجتنب رہے. کبھی کبھار اگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو بھی گیا کبھی کبھار، اس پر میں آیت پیش کر دیتا ہوں. سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 135. جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی اس کے لیے کامل لوگ جو ہیں تو وہ لوگ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہ تو پہلے ڈگری کے ہیں. جیسے وہاں ھدی للمتقین میں آیت نمبر 3 میں جو نا کامل متقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. لیکن اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. یہ دوسری آیت میں تو یہاں پہ یہ پہلی آیت 134 اور 135 والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ بھی جنتی ہیں کہ وہ لوگ جب بے حیائی کا ارتکاب کریں اور ظلموا انفسہم یا اپنے اوپر ظلم کریں. گناہ کرنا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ذکروا اللہ، تو اس کا طرز بیان جنتیوں کا یہ ہے. جنتیوں کا گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد حالت کیا ہوتے ہیں اور جنتیوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے. جنتیوں کا طرز عمل یہ ہے، اب قرآن میں ہمارا ذکر ہے کہ آپ دیکھ لیں، سننے والے آپ بھی سن لیں کہ آپ کا طرز عمل گناہ کے بعد کیا ہے. کہ نماز قضا ہوئی تو آپ کی کیفیت کیا ہے، کوئی اور گناہ کیا تو آپ کی کیفیت کیا ہے. قرآن بتا جنتیوں کی کیفیت گناہ کے بعد یہ ہے. ذکر اللہ، اللہ یہ تو میں نے اللہ کی نافرمانی کی، نماز قضا کر دی. یارو گراؤنڈ میں تھا، فلان جگہ تھا، کام میں تھا، غمی خوشی میں تھا، نماز قضا ہو گئی. اللہ اکبر. اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ نمازیوں میں بے نمازیوں کے لیے تو اللہ نے جہنم بنایا. فاستغفروا لذنوبہم، تو پھر کہہ دیتا ہے یا اللہ معاف کر دے، غلطی ہوگی آئندہ نہیں ہوگی. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا. تو یہ بھی جنت یہ ہے کہ اس پہ آیا نہیں رہتا کہ ایک نماز قضا گئی، دوسری قضا کر لی، چوتھی قضا کر لی، 1 سال قضا ہو گئی، دوسرے سال قضا ہو، بڑھاپا آ گیا اور ابھی تک بے نمازی چلتا رہا، یہاں تک کہ نماز بھی بھول گیا. نماز بھی وہ زبان ذرا بھاری ہو گئی ہے. اب کسی سفید داڑھی کو نماز سبحان اللہ کیا ہو رہا ہے، اکثر سوشل میڈیا پر آتے ہیں نا تو بس عجیب قسم کے وہ پڑھتے رہتے کہ یہ ہے کیا. ایک بوڑھے سے سن رہا تھا، وہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا کیا پڑھ رہا ہے. بس بہانہ صحیح ہوتے ہیں، زبان کام نہیں ہے. ارے گالیاں گلوچ کے لیے تو نے پی ایچ ڈی کی ہے، ہاں دین میں تو دین سے دور رہا تو لازم ہمارا رزلٹ تو یہی نکلے گا. اب کوئی ورزش نہ کرے، گھر میں سوتا رہے، فارمی مرغی بن جائے اور کل کوئی بولا دوڑ لگاتے، وہ کہتے ہیں بس یہ پاؤں ذرا خراب ہے. پاؤں خراب نہیں، تو نے خراب کر دیے. روزانہ اگر ورزش کرتا تو یہ حالت نہ ہوتی. ہاں تو پھر ایسے ہوتا کہ بس. اور مکروہات اور خلاف اولا کاموں سے بھی بچتے رہے. اور اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں. اور حسنہ اچھی جزا سے مراد جنت ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ جنت. اور زیادہ سے مراد اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو زائد اجر عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ سورہ فاتر سورہ نمبر 35 نمبر 30 یاد رکھیں، پارہ نمبر 22، تاکہ اللہ کریم انہیں ان کا پورا اجر
عطا فرمائے اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ عطا کرے۔ زیادہ سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، پارہ نمبر 3 سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261 200، یہ دیکھیں، یہ بھی یاد کر لیں کہ اللہ کریم کس قدر عطا فرماتا ہے۔ یہ دیکھیں کریم اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، تو ایک دانہ جیسے وہ 7 بالیاں اگا لیتا ہے، اور ہر خوشے اور بالی میں پھر 100 دانے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ جس کے لیے چاہے دگنا کر دیتا، اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ 700 سے بھی ایک کھجور جتنا صدقہ کرے وہ احد کے پہاڑ کے برابر ہو جائے، اللہ کا کرم ہے وہ زیادہ۔ دوسرا قول یہ کہ زیادہ اجر سے مراد اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا 10 گنا اجر عطا فرماتے، اور بعض اوقات 700 گنا، یہ آیت میں نے 700 والا پڑھی، اجر عطا فرماتے، اور کبھی اس کو بھی دگنا کر دیتے، یضاعف لمن یشاء، اور کبھی بے حساب اجر عطا فرماتے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اللہ کریم کی مغفرت اور اس کی رضا زائد اجر ہے۔ اور چوتھا قول یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دنیا میں بے حساب نعمتیں عطا فرماتا ہے، کہ قرآن اس پر ناطق ہے۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 35، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ سورہ نحل سورہ حجر کے بعد جو ہے، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 18، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اس قدر نعمتیں اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں دی ہیں کہ تم گنتی نہیں کر سکتے، اور سائنس نے بھی ثابت کر دیا۔ بعض چیزیں ایسے ہوتی ہیں، یہ میرے بیٹا اکثر کہتے ابو یہ اچھی بات ہے کہ سائنس جتنا ترقی کرے گا تو ان کے پاس کوئی حجت نہیں رہے گا۔ کہ اب رات ہم اس پر بات کر رہے تھے واقعہ اسرا پر، کہ اسرا اللہ لے گیا، سیر کرا، اب کہاں کہاں، اب انسانی عقل اس میں بڑا پریشان کہ ایسے کیسے ممکن ہے۔ سائنس نے جب ترقی کر لی تو وہ کون سا وہ ہے آئنسٹائن، اس نے یہ تھیوری پیش کر دی کہ انسان اس قدر رفتار پہ جا سکتا ہے، لیکن یہ ممکن تو انسان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ انرجی نہیں ہے جو اس قدر رفتار ہو۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہے، تو اپنے نبی چونکہ وہ تمام عالم میں ان جیسا نہیں ہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں کہ اللہ چاہے تو کر لیتا ہے، تو جو اگر کرے گا تو پھر وہ مسلمان ہوگا، کیونکہ ان کے لیے کرامت ہوگی اگر اس طرح ترقی ہوگی، مسلمان سائنسدان آگے بڑھے، اس رفتار میں وہ چلے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ یاد رکھیں اللہ کی عطا ہے کہ اپنے محبوب کو بہرحال اتنا بتا دیا کہ یہ ممکنات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت دائرہ میں ہے کہ جو انسان کو اتنی ترقی عطا فرما دے، مستقبل میں بھی چلا جائے اور ماضی کے طرف بھی چلا جائے۔ ماضی کے طرف چلا گیا تو تمام انبیاء کو جمع کر کے نمازیں پڑھا دی، تقریر بھی سن لی۔ مستقبل کے طرف چلا تو جہنمی میں لوگ جائیں گے، انہوں نے پہلے دیکھ لیا کہ کیا ہے، اور جنت کے مناظر بھی دیکھی، مستقبل دونوں بتا دیے، کیونکہ وہ تھا وہ رفتار تو وہ ہے کہ مستقبل میں بھی اب سائنس نے بتا دیا، اب جا سکتے ہیں اور ماضی کی طرف بھی جا سکتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور بے حساب نعمتوں کی میں نے بات کی۔ پانچواں قول اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالی کا دیدار، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس پر کچھ بتا دوں، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ کی تفسیر میں فرمایا جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک ندا دینے والا، ایک منادی ندا کرے گا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ایک وعدہ ہے۔ اہل جنت کہیں گے کیا؟ اللہ نے ہمارے چہروں کو سفید نہ کیا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، سورہ ال عمران آیت نمبر 106 پڑھ لیجئے۔ ہاں اللہ
اور ہم چہرہ دھوتے تو یہی دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یوم تبیض وجوہ اولیائک وتسود وجوہ اعدائک، تیرے دشمنوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور تیرے نیک بندوں کے چہرے بیضاء ہوں گے، چمکنے والے ہوں گے۔ کیا اس نے ہم کو جہنم سے نجات نہ دی؟ اللہم اجرنا من النار، صبح شام پڑھ لیا کریں، ہمارے مغرب اور صبح کی دعا میں لازماً ہم پڑھتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اکیلے پڑھے تو اللہم اجرنی من النار، مجھے نجات دے، جہنم وہاں سے آواز دی اللہ مجھے اس سے نجات دے دے۔ کیا اس نے ہم کو جنت میں داخل نہ کیا؟ فرشتے کہیں گے کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا پھر حجاب کھول دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ نے اپنے طرف دیکھنے سے زیادہ ان کے نزدیک کوئی محبوب چیز ان کو نہیں دی۔ سب سے بڑی نعمت جنت میں اللہ کا ایک دیدار۔ اللہ اکبر۔ اس میں معتزلہ اور خوارج اور مرجیہ وغیرہ کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جب اللہ چاہے گا اللہ علی کل شیء قدیر، وہ کیفیات یہ وہ انسانی ترازو سے تب جو تولتے ہیں نا تو پھر اس میں خلل آتا ہے۔ تو واقعات تو بہت سارے ایسے جو انسانی ترازو اتنا انسان تھوڑی پہنچے، اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں جس پہ نص ہے تو بس ہے بس۔ یہ حدیث جو ہے صحیح حدیث ہے، مسلم شریف میں 181 میں، ترمذی شریف میں 2552 میں ہے، اور ابن ماجہ میں 187 نمبر میں ہے، ابن حبان اور مسلم احمد وغیرہ میں بھی ہے۔ قاضی عیاض مالکی 544 متوفہ وہ لکھتے ہیں اس حدیث میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اہل جنت اپنے رب کو دیکھیں گے، اور تمام اہل سنت کا یہ مذہب ہے، ہم اہل سنت ہیں۔ کیا ہے؟ اہل سنت ہے کہ عقلاً اللہ تعالیٰ کو دیکھنا جائز ہے، اور قرآن مجید اور حدیث صحیحہ سے آخرت میں مومنین کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ثابت ہے۔ اس پر امت تمام متقدمین کا اجماع ہے، اجماعی مسئلہ ہے، اور 10 سے زیادہ صحابہ نے اس کو حضور علیہ السلام سے روایت کیا۔ معتزلہ، خوارج اور بعض مرجیہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے عقلاً نفی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دکھائی دینے والا دیکھنے والے کے مقابل جانب میں ہونا چاہیے، یہ تو لازمی ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی جانب ہوگا، فاصلہ ہوگا، یہ تو لازمی ہے، یہ وہ عقلی اعتراض کرتے ہیں۔ اور دیکھنے والے کی بصری شعاعیں اس سے متصل ہونی چاہیے، سینس اعتبار سے اب تول رہے ہیں۔ اور اہل حق کہتے ہیں کہ یہ شرائط ممکنات کے لیے ہیں، اللہ کریم ان شرائط سے بری ہے، بات ختم ہو گئی۔ ہر چیز تو عقل کے تراؤ سے نہیں تولی جاتی بھائی۔ آپ کہتے ہیں عقل تو نہیں مانتی، تیرا عقل مانے یا نہ مانے؟ جب اللہ نے کہہ دیا، فرما دیا، حضور علیہ السلام نے پیغام سنا دیا، بات ختم ہو گئی۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، آخر وہ دیکھتا بھی تو ہے، اور جب وہ بغیر سمت اور جانب کے دیکھتا ہے تو بولا اگر اس کو دیکھنا محال ہے تو پھر اللہ میں کیسے دیکھتا ہے؟ بولے یہ جو تو دیکھنے پر اعتراض کر رہا ہے تو پھر وہاں کیا جواب دو گے؟ تو ان کے پاس پھر جواب ہے نہیں۔ بولا جو جواب دو گے ہم بھی وہ دیں گے، چل۔ تو اس کے دکھائی دینے سے کیا چیز مانع ہے؟ حجاب کا یہاں پہ ذکر آیا، اس حدیث میں پھر حجاب کھول دیا جائے گا۔ حجاب سے مراد نور کا حجاب ہے، کیونکہ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے، اگر وہ اس حجاب کو کھول دے، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے چہرے کے انوار منتہائے بصر تک تمام مخلوق کو جلا ڈالے گی۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث 293 میں ہے، ابن ماجہ میں بھی 155 میں ہے۔ اس حدیث میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حجاب دنیا کے معروف حجاب کی طرح نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی عزت اور جلال کے انوار کی وجہ سے مخلوق سے محتجب ہے، اور اس کے عظمت اور کبریائی کی شعائیں ہیں۔ وہ حجاب ہے جس کے سامنے عقل مدہوش ہوتی ہیں،
اور نظریں مبہوت ہو جاتی ہیں اور بصیرت حیران ہو جاتی ہیں، اگر وہ حقائق صفات اور عظمت ذات کے ساتھ تجلی فرمائے تو ہر چیز خاکستر ہو جائے، خاک ہو جائے۔ حجاب اصل میں اس ستر پردے کو کہتے ہیں جو دیکھنے والے اور دکھائی دینے والے کے درمیان حائل ہو جائے۔ ستر عورت، شرمگاہ کو چھپانا۔ تو اردو جن کو صاف نہیں آتی وہ کہتے ہیں ستر عورت کو چھپانا۔ میں نے بولا یہ کیا ہوتا ہے؟ بولے یہی تو ہے، ستر عورت کو چھپانا۔ میں نے بولا بھائی عورت کا ستر کرنا ہوتا ہے یا ستر عورت کرنا ہے؟ کہتے ہیں شب برات کی رات ہے۔ اس نے مولانا نے ایک عجیب بات کی طلباء کے ساتھ۔ میں نے بولا پتہ نہیں یہ کون سی بات اس نے کہہ دی، یہ تو اور آگے بڑھ گیا۔ اور حدیث میں حجاب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے اس کا نور جلال معنی ہے، اور اس معنی کو ستر و حائل کے قائم مقام کیا گیا ہے۔ اور کتاب اور سنت کی تصریحات سے واضح ہو گیا کہ حجاب اور دیکھنے سے معنی اس دنیا میں ہے جو فنا کے لیے بنائی گئی ہے، نہ کہ آخرت میں جو بقا کے لیے بنائی گئی ہے۔ یعنی آخرت میں حجاب کھول دیا جائے گا اور مومنین اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں گے، اور یہ حجاب مخلوق کی طرف راجع ہے کیونکہ وہی اللہ تعالیٰ سے محجوب ہیں۔ اللہ کریم کا دیدار یہ محشر میں ہوگا۔ دنیا میں دنیا کی آنکھوں سے اگر کسی نے کیا تو وہ ہمارے نبی ہے۔ لامکان پہ بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ لامکان پہ وہ دیدار ہوا، دنیا میں نہیں ہوا۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا، اور خواب میں اللہ کے ولی جو ہے وہ اللہ کا دیدار بار بار کرتے ہیں، ہزار بار کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کریم مولا سے دعا ہے کہ پیارے نبی کے محبت میں اگر زندگی گزری تو یہ دن بھی آ جائے گا۔ اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ایک بازار ہوگا، اس بازار میں جائیں گے، پھر وہاں دیکھیں گے تو اللہ کا دیدار ہوگا، تو گھر لوٹ کر آئیں گے تو حوریں اور ان کے ازواج کہیں گے اب تو بدل کر کے آگے یہ کیا ہے؟ بولا وہ محفل ہی ایسی تھی کہ سب کو بدل ڈالا، اس کے اوپر کیا نور چھا جائے گا اور کیا خوبصورتی، کیا حسن و جمال ہوگا۔ تو اس دن کے لیے تیار رہو، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو، لقمہ حرام اس منہ سے زہر قاتل سمجھو۔ اگر یہ دنیا کی جان جاتی ہے تو وہ چیز نہیں ڈالتے، جس سے ایمان کمزور ہوتا ہے، اللہ کی رضا جاتی ہے تو اس چیز سے بچو میرے بھائیوں۔ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے لقمہ حرام، اور حرام مجلسوں سے بچو جہاں اعمال صالحہ کی باتیں ہوتی ہیں، درس قرآن، درس حدیث مبارکہ۔ اس دن میرے بھائی نے بولا آپ ایک ٹائم درس حدیث شروع کر دیں۔ میں نے بولا یہ پھر ٹانگیں اڑائیں گے، حدیث فلاں حدیث میں تو ویسے میں نے بولا روزانہ حدیث سنا، بیٹھ کے سنے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ حدیثیں ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کا ترجمہ بغیر حدیثوں کے تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ یہ ابھی مسلم کی، ترمذی کی، ابن ماجہ کی حدیث ہوتی تو ایک ہوتی، اور میں نے ایک آیت کے ضمن میں کئی حدیث ہے، اور میں نے بولا مستند حدیث ہے، میں روزانہ سناتا ہوں، ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کریم مولا سے دعا ہے ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، آپ نے توفیق سے اپنے پیارے کلام کے پاس بیٹھ کر سننے کے، اس پر عمل کرنے، پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک۔